گمان مراقبہ اصافیت، گمان یقین تصور وجود حق، گمان فرمان درود خدمت حاضر سلام حق، مراقبے کی حالت میں دل لگانا اور گمانوں کا ایک طرف ٹھہر جانا ہی طاقت گمان خاص ہے، اور جس کو اللہ تعالی گمانوں کی طاقت عطا فرما دے وہ انسان اپنے وجود میں سے ہی اپنے وجود کا اپنے وجود میں سے ہی اپنے وجود کا سپہ سالار ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کی چالوں کو جاننے لگ جاتا ہے۔ گمان خاص ہی تو مقام حق سے واقفیت کا ذریعہ ہے، جس نے اپنے گمان کو تاکہ علم ایمانی سے شرف نور جسمانی سے واقفیت کا ذریعہ بنا لیا، وہی تو انسان کامل ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جسم پر گمان کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالت گمان میں پھر مراقبے میں انسان کا جسم بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جسم سے تکلیف، بوجھ، درد ختم ہو گیا ہو، پریشانی غم ختم ہو گئے ہوں، مصیبتیں ختم ہو گئی ہوں۔ درود ابراہیم مراقبے میں اگر انسان پڑھتا رہتا ہے تو تمام مرض اللہ اس کے دور کر دیتا ہے، تمام رنج و غم سے نجات دے دیتا ہے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے اسے بچاتا ہے۔ رب کعبہ کی شان عظمت ہی تو مدد ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اور اگر درود ابراہیم مراقبے کی حالت میں پڑھا جائے اور تصور گمان سے اللہ کے نبی کے روزے کا تصور کر کے درود پڑھتا رہے تو اس کے تصور کی دولت سے اللہ اسے روشنی عطا فرمائے گا، اور جو وہ روشنی محسوس کرے گا اور آہستہ آہستہ وہ روشنی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار عطا فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ درود ابراہیم کی برکت سے مراقبے میں تمام غم اور تمام پریشانیاں اور بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے اور اپنے آپ کو انسان مراقبے کی حالت میں بہت ہی ہلکا محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ مراقبہ جسم پر ظاہری طور پر جو محسوسات دیتا ہے وہ دل اور دماغ کا سکون پانا ہے، اور جس کے دل اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے اسے تمام راحتیں مل جاتی ہیں، اسے تمام طاقتیں مل جاتی ہیں۔ جسے دل اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے اسے تمام آفتیں اور مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے، اسے تمام روشنیوں کے اشارے ملنے لگ جاتے ہیں اور تمام گمانوں سے واقفیت کے اصولوں پر وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی پا لیتا ہے۔ محسوسات ہی مراقبے کا مقصد ہے، اور محسوسات کو ہی پانا اور محسوسات پر ہی نظر جمانا مراقبے کی خاص حالت ہے، اور خاص حالت سے جو واقف ہو جاتا ہے وہی تو محسوسات والا ہو جاتا ہے۔ محسوسات ہی تو زندگی احساس ہمدردی ہے، محسوسات ہی تو ایمان قلب نور وجود قریب ہے، اور محسوسات ہی قرب ہے، اور محسوسات ہی حص ہے، اور محسوسات ہی گماں ہے، اور محسوسات ہی معلومات ہے،
اور محسوسات ہی خواب ہے، اور محسوسات ہی ہم کلامی ہے، اور محسوسات ہی سب سے بڑی دولت ہے، اور محسوسات کو پانا اور محسوسات پر ہی نظر جمانا مراقبے کی خاص علامت ہے۔ اور پھر انسان کو کبھی کبھار ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے پرواز کر رہا ہو، یعنی کہ ہوا یا بادلوں میں گھوم رہا ہو اور سیر و سیاحت کر رہا ہو، اور ایسے مقامات دیکھ رہا ہو جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ جیسا گمان کرے گا ویسا ہی اسے محسوس ہونے لگ جائے گا، اور گمانی گفتگو جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہی وجود مراقبے سے آشنا ہوتا ہے، اور جس پر اس نے گمان بھی نہ رکھا ہو، اور یہ کیفیت بھی مراقبے میں گمان خاص کی بدولت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوران گمان سیر و سیاحت کے وقت بہت سی ایسی صورتوں سے واقف ہونے لگ جاتا ہے جو ظاہری طور پر اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی، اور بہت سے بزرگان دین کی بھی اسے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مراقبے میں درود پڑھنا اولیاء کرام کی زیارت کا بھی ثواب ہے، انبیاء کرام کی زیارت کا بھی ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا بھی ثواب ہے، اور روحانی گفتگو اور روحانی سماعت کا بھی سبب ہے۔ یہی تو شان عظمت گمان مراقبہ ہے کہ ناپا ہی ناپا انسان حاصل کرتا ہے گمانوں کے ذریعے۔ اچھے گمان ہی تو اللہ کو پسند ہے، اور جو اچھے گمانوں سے واقف ہے وہی مراقبے میں اللہ تعالیٰ کے قرب والا ہو جاتا ہے، اور مراقبے میں ہی کئی اولیاء کرام سے ہم کلامی کا اسے شرف عطا ہوتا ہے۔ اور اگر مراقبہ کرتا رہے، درود ابراہیمی آنکھیں بند کر کے تصور خاص سے مراقبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے خبیث اور خباث شر سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود کی برکت میں بہت سی دولتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر مراقبہ خاص کے ذریعے درود پڑھتا ہے اور تصور گمان یقین کے عمل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ مراقبہ یعنی کہ درود پڑھنے والے پر اگر قرضہ بھی ہو تو اللہ اسے قرضے سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس مقام گمان سے واقف ہو جاتے ہوں، ٹھہر جاتے ہوں، ہم کلام ہو جاتے ہوں، ایک مقام سے دوسرے مقام میں محسوسات احساس اجاگر کرتے ہوں، اور اپنے کشف کو وسعت کے ساتھ گمان خاص پر رہ کر کرتے ہوں، اور کثرت سے پاکی اور پاک گمانوں کا ہی خیال رکھتے ہوں۔ مراقبہ تنہائی تصور جستجو مقام راز بھی ہے، ملاقات راز بھی ہے، اور راز جاننے کے لیے ہی تو مراقبے میں کشف پانے کی انسان کو جستجو ہوتی ہے، اور جسے کشف پانے کی جستجو ہو وہی تو مراقبہ کرتا ہے۔ مراقبہ دور سے قریب دیکھنے کے لیے ہے، جو چیز دور ہو مراقبے کی حالت میں اس چیز کو گمان سے قریب دیکھا جاتا ہے۔ چشمے مبارک بند کر کے گمان کے ہی ٹھہراؤ سے یقین کامل کے ساتھ ہم کلامی قرب خاص کا حقدار ہوتا ہے، اور گمان ہی میں اپنے آپ کو قریب سمجھے اور قریب سمجھ کر اپنا یقین ٹھہرا لے، اور درود شریف مراقبے میں پڑھتا رہے کہ میں قرب خاص میں وجود یقین کامل کے ساتھ موجود ہوں۔ مراقبہ موجود احساس گمان یقین ایمان ہے، اور ایمان والوں کا ہی تو گمان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب ہوں، اللہ میرے قریب ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں۔ مراقبہ قرب انوار تجلی یقین حاضر گمان ہے، اور وہی لوگ مراقبے میں کشف والے ہو جاتے ہیں جو یقین کامل کے ساتھ
قرب دیدار گمان میں موجود اظہار گفتگو ایمان ہوتے ہیں مراقبہ ایمان نور تصور ٹھہراؤ احساس بیداری وجود ہے، اور مراقبہ کرنے والا ہی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہو جاتا ہے، اور وہ خوش نصیب اپنی ہی نگاہ بصیرت سے اس نے جمال دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پہلے وہ شخص ایک جہاں سے واقف ہوتا ہے، پھر وہی دوسرے جہاں سے واقف ہونے لگ جاتا ہے، اور ان چہروں کو دیکھ لیتا ہے جن پر اللہ کا نور اور لطف کرم ظاہر ہے۔ ہر بار جستجو مراقبہ اظہار دیدار انوار سے تجلی کا حقدار ہونے لگ جاتا ہے، اور برسوں کا سفر گمان خاص کی بدولت لمحوں میں طے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ عطائے خاص مقام والوں کے لیے ہے، اور وہی لوگ نیند غفلت سے بیدار نور تصور محبوب میں کھو ہوئے ہیں، اور وہی لوگ نیند غفلت سے بیدار نور سے تصور محبوب میں کھوئے ہوئے ہیں، اور انہی کے دل اسرار رموز کا زن بن جاتے ہیں، اور اس ذات حق کا جلوہ چمک روشنی اور نورانی جھلک سے بہت بڑی نعمت پا لیتے ہیں، اور اس پر اسرار اللہ کے نور ہی کا ظہور ہوتا ہے۔ تجلی حق میں اظہار ذات میں گمان خاص کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پر تجلی قلب سینہ پیوست ہوتا ہے، اور عطائے ربی سے مقام خاص کے اسرار سے واقف ہو جاتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں نور کو دیکھنے کی طاقت پیدا ہونے لگ جاتی ہے۔ مگر جاہل لوگ ان مقامات سے کبھی بھی واقف نہیں ہوتے، ان پر تو نور کا اندھیرا پڑا ہوتا ہے، اور اندھیرے کے سوا بھی نور سے دور رہتے ہیں۔ مراقبہ یعنی کہ مراقبے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھنا نور ایمان کی دولت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے رحمت کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے شفاعت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے کرم کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی عطاؤں کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ مراقبے میں درود ابراہیم پڑھ کر انسان مومن نے اللہ کی فضیلت اور برکت کو پا لینا ہوتا ہے، اللہ کی بخشش کو پا لینا ہوتا ہے، اللہ سے درجات کو پا لینا ہوتا ہے، اللہ سے شفاعت کو پا لینا ہوتا ہے، اللہ سے اپنی عظمت بزرگی نور کو پا لینا ہوتا ہے، اللہ سے رحمت کو پا لینا ہوتا ہے، اللہ سے گناہوں سے نجات کو پا لینا ہوتا ہے، اللہ سے پناہ پا لینا ہوتا ہے۔ مراقبے کی حالت میں انسان کا گمان خاص ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، رسول مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ قرب خاص گمان حق میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی اپنے رب کو پاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں اس چیز کا حکم ہے کہ تم اپنے گمان کو ہمیشہ درست رکھو، ہمیشہ اچھا رکھو، ہمیشہ اچھے لوگوں کا تصور رکھو، ہمیشہ بندگی اظہار گمان رکھو، ہمیشہ زندگی اظہار گمان رکھو، ہمیشہ گفتگو اظہار گمان رکھو۔ جب تم لوگ جیسا گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ اس گمان میں تیری روح کو تقویت عطا فرمائے گا، تیری روح کو نور عطا فرمائے گا، تیری روح کو سرور عطا فرمائے گا، تیری روح کو طاقت عطا فرمائے گا، تیری روح کو تحمل عطا فرمائے گا، تیری روح کو
غذا عطا فرمائے گا، تیری روح کو قرب عطا فرمائے گا۔ درود پڑھنے سے روحانی طاقت ملتی ہے، جسمانی طاقت ملتی ہے، روحانی شفائیں ملتی ہیں، جسمانی شفائیں ملتی ہیں، روحانی نور ملتا ہے، جسمانی نور ملتا ہے۔ روحانیت میں انسان کو شرف مقبولیت عظمت اظہار دیدار ملتا ہے، اور جسے اللہ کے نبی کا دیدار ملتا ہے اس کا ہی تو ایمان کامل ہے اور یقین والا ہو جاتا ہے۔ ظاہر باطن امراض سے نجات پانے کے لیے اے انسان تجھے اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں تصور رحمت اے اللہ کے تصور رحمت سے اور تصور تجلیات سے اور تصور کمالات سے اور تصور بخشش سے اور تصور حسن جمال سے گمان رکھ کر تو جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا دوست ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ دوست ہو جاتا ہے اس کے گمان ایسے ہی گمان ہے جیسا وہ گمان کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ یہ گمان سے ہی تو گمان کو پا لیتے ہیں، جیسا ان کا گمان ہوتا ہے ویسا ہی تو ہو جاتا ہے۔ یہ شان ربوبیت ہے، جس بندے کو بھی اس شان کی خبر دے دی جیسا گمان کرو گے ویسا ہی مجھے پاؤ گے، اور گمانوں کے ساتھ ہی تمہارا ایمان ہے، اور ایمان والے ہی گمان خاص سے اسرار الہیہ سے واقف ہو جاتے ہیں اور نور کے حق کی خوبصورتی سے واقف ہو جاتے ہیں، اور کون مقام سے آزاد ہو کر نور وحدت میں بوتا دن ہو جاتے ہیں۔ یہ شان پانے والوں کے لیے ہی تو پاکی اظہار طہارت اپنا ہی ہوتی ہے، اور گمانوں کا بھی بدن کا بھی پاک ہونا ہی مراقبے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکی کو ہی تو پسند فرماتا ہے۔ گناہوں سے پاک ہو جا، جسم سے پاک ہو جا، کپڑوں سے پاک ہو جا۔ اے انسان تیرا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، تیری نگاہ بھی پاک ہونی چاہیے، تیرا تصور بھی پاک ہونے چاہیے، تیرا قلب بھی پاک ہونا چاہیے، تیرا تصور بھی پاک ہونا چاہیے، اور تو جس جگہ پر مراقبہ کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ پاکی ہی تو اظہار گمان حق ہے، اور پاکی ہی مراقبے کی کامیابی ہے۔ مگر کچھ لوگ پاکی اور گمانوں کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ یہ بہت لازم ہے، اور لازم ہے کہ پاکی اور گمانوں کے پاک ہونے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تو مراقبے میں اے انسان تمہاری نحوستیں سے تجھے نجات دے گا، تمہاری رنجشوں سے تجھے چھٹکارا دے گا، تمہاری گردشوں سے تمہیں نکالے گا، اور تمہاری بیماریوں سے تمہیں شفا دے گا۔ اللہ سے اگر تو شفا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، بیماریوں سے نجات چاہتا ہے، تندرستیوں سے نجات چاہتا ہے، بری صحبتوں سے نجات چاہتا ہے، اندھیروں سے نجات چاہتا ہے، تو اللہ سے درود ابراہیمی اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا شروع کر دے، اور مراقبے میں گمان خاص کے ساتھ توجہ حق کی طرف کر کے اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو جا۔ اللہ تجھے جب گناہوں سے نجات دے دے گا تو اللہ تجھے انعام والوں میں شامل فرما لے گا۔ اللہ ہی کا تو تم پہ کرم ہے کہ وہ تجھ سے چاہتا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ابراہیم اور ابراہیم کی آیت پر درود پڑھتا رہے، اور جب تو درود پڑھتا رہے گا اللہ تجھے انعام والوں کی وجہ سے اور دلیل سے انعام والوں میں شامل کر لے گا۔ اور احسان بھی بندے کے لیے مقام خاص اظہار بیان بھی ہے، اور گفتگو رات بھی ہے، نیاز بھی ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کی بے نیازی ہی بندے پر اللہ کی شان قدرت ظاہر ہے۔ اللہ ہی تو سب سے بڑا مہربان ہے، اور اللہ کی جس نے مہربانی، جس نے کرم نوازی اور جس نے شان دیکھنی ہو وہ درود پڑھے، اور درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے واقف ہو جائے۔ اور جو اللہ کی شان بے نیازی سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ درود پڑھنے والے کا کیا مقام ہوتا ہے، اور درود پڑھنے والے
پر کیا اللہ کے انعام ہوتے ہیں، اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کے احسان ہوتے ہیں، اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کے درجات ہوتے ہیں، اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کے راز ہوتے ہیں، اور درود پڑھنے والے پر کیا اللہ کی بے نیازی ہوتی ہے، اور کیا ثواب ہوتا ہے، اور کیا فضل ہوتا ہے، اور کیا بخشش ہوتی ہے، اور کیا عطائیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کے بندے جانتے ہیں، اور ایمان والے بھی جانتے ہیں کہ درود پڑھنے سے اللہ تمام آفتوں، تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور قبر کے اندھیرے سے نجات عطا فرما دیتا ہے، عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے، اور جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہی گمانے گفتگو اظہار اطمینان ہے، اور مراقبہ کرنے والے کو اطمینان قلب کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، اور گمانے تجلی انوار کے ساتھ، اور در حب رسول پاک کے ساتھ ظاہر کر کے مراقبے میں درود شریف کی کثرت کیا کرے، اور اس پر لازم ہے کہ مراقبے میں ہی بہت سی خوبیوں کا پتہ چل جائے گا۔ مراقبہ کرنے والے سے آپ کو علم ہونا چاہیے، مراقبہ کرنے والے کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے درود میں کیا کیا عطائیں اور بخششیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کی ہی تو سب سے بڑی عطا ہے کہ اللہ اپنی عطاؤں کی مراقبے میں انسان کو بشارتیں عطا کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کو مراقبے کے دوران یا سوتے ہوئے خواب کی صورت میں یا باہر جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ مراقبے کی برکت سے نور تجلی اظہار حق سے واقف کر دے گا، اور انسان کو مراقبہ کرنے کی وجہ سے اور دل اور دماغ کو سکون میسر ہوتا ہے، اور دماغ کی تمام پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، اور مراقبہ کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ مراقبہ فضیلت عظمت تجلی ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو کبھی کسی آزمائش یا امتحان سے گھبرانے کی نہیں ضرورت ہوتی، اور یقین کامل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے، اور انہیں اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے، اور یقین ہی مراقبے کی عظمت اظہار گفتگو ہے، اور یقین ہی مراقبے کی اظہار عظمت گفتگو ہے، اور اظہار قلب اطمینان وجود سلامتی ہے۔ جو بھی انسان مراقبہ کرتا ہے اور اس وقت جو گفتگو کرتا ہے اپنے گمانوں کے ذریعے، وہ اس کا یقین ہی تو ہے، اور یقین کی بدولت ہی تو اللہ مدد کرتا ہے۔ برگزیدہ بندوں، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا مراقبہ ہی طریقہ غور و فکر رہا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کا ہی تو عمل ہے، اور وہی لوگ گمانوں سے اپنے غور و فکر کو خوبیوں سے مزین کر لیتے ہیں۔ مراقبے کے دوران بزرگوں کا تشریف لانا اور ان کا ہم کلام ہونا اور ان سے علم لینا اور ان سے مدد لینا اور انہی کے ذریعے قرب پانا ہی تو شان مراقبہ ہے۔ یہ تو بزرگان دین کا ہی مقام ہے کہ مراقبے کے ذریعے ہم کلام وجود اظہار نور ہوتے ہیں، اور ان ہستیوں سے اگر انسان ملنا چاہتا ہے تو انہیں کی پیروی اور انہی کے طریقے اور انہی پرہیزگاری اور انہی جیسا یقین رکھ کر مراقبے میں درود کا ذکر کیا کرے، کثرت سے درود پڑھا کرے، اور اپنے گمانوں کو ٹھہرانا ہوگا، اور اپنے گمانوں کو ٹھہرانا ہوگا اپنے رہنما سے رہنمائی لے کر، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہی خاص گمان ہے، اور پھر آپ کو مراقبے کی عظمت کا بھی علم ہو جائے گا۔ مراقبہ کرنے سے دل سکون کے ساتھ ساتھ رب کی طرف سے انعامات کا اظہار ہونے لگ جانا،
یہی تو درود کی بدولت ہے، اور انہی کی بدولت وہ دور کی چیزیں قریب پا لیتا ہے اور پس پردے کی گفتگو سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور مقام بلند ہستیوں کا ہے، اور بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایمان والے یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پس پردے کا بھی علم دے دیتا ہے، بیدار کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں دیکھ لیتا ہے۔ یہی مقام ہر کسی کا نہیں ہوتا، اس مقام کو پانے کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک واقعہ ظاہر البیاں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے دوسرے شہر میں اپنی فوج کی سپہ سالاری کر رہے ہیں تھے۔ اسی طرح اگر انسان روزانہ مراقبہ کیا کرے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کرم سے اور فضل و رحمت سے، عطائے بخشت سے وہ بھی یہ خصوصیت پا سکتا ہے۔ مراقبہ کرتے کرتے انسان پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ظاہری ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور یہی تو مراقبے کی شان عظمت اظہار گفتگو حق ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر دوسری جگہ کو دیکھ لینا، یہی تو شان مراقبہ ہے۔ اور جس سے اس کو محسوس ہوگا اور گمانوں کی وسعت ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں بھی خود کو پا رہا ہے، اور جہاں کا مراقبے میں اس نے گمان کیا ہوا ہے وہاں بھی اپنے آپ کو پاتا ہے۔ یہی تو شان عظمت روحانیت ہے، اور یہی گمان خاص ہے۔ جیسا کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اور فرمان ہی اس مومن کے لیے حق ہے، وہی مومن حق یقین والا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمانوں پر ہی یقین رکھے، اور یقین ہی مومن کے ایمان کی تصدیق ہے، اور وہی مومن ہے جو ایمان والا ہے، اور وہی یقین والوں کے لیے ہی گمان ہے۔ جیسا تم گمان کرو گے ویسا ہی اللہ کو پاؤ گے۔ فرمان رب ذوالجلال ہے، اور رب کا فرمان ہی شان قدرت اظہار گمان ہے۔ جیسا گمان رکھو گے اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پاؤ گے، اور اللہ ہی گمانوں کے ساتھ ہے۔ اپنے گمان اے مومن ہمیشہ اچھے رکھ، اور گمانوں میں اپنے نور کا تصور رکھا کر اور درود پڑھا کر۔ اور جب تو نور کا تصور گمان حق کے ساتھ رکھ کر درود ابراہیمی پڑھے گا، درود ابراہیمی پڑھے گا، تو اللہ ایک دن تیرے سامنے ہی، اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تجھے نور کی تجلی سے آشنا کر دے گا۔ اللہ ہی تو چاہتا ہے اے مومن تو نور سے واقف ہو جائے اور نور والا ہو جائے۔ گمان خاص سے مراقبہ کرنے والے اور مراقبہ کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ درود ابراہیمی کی کثرت کریں، اور اللہ اور رسول کے روزے کا تصور رکھیں، اور تصور گمان سے اللہ رسول کا کرم دیکھیں۔ کرم ہی درود ہے، اور جس پر درود پڑا جاتا ہے کرم ہی اس کملی والے کا ہے، اور اللہ ہی تو کرم کرنے والا غفور الرحیم ہے، اور اللہ ہی تو کرم کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ جو انسان اللہ کے کرم کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ کثرت سے درود پڑھے۔ جب وہ کثرت سے درود پڑھے گا تو اللہ کے کرم کو وہ دیکھے گا کہ اللہ اس بندے پر اپنا کتنا کرم کر رہا ہے۔ اسے مشکلوں اور پریشانیوں سے اللہ اس بندے کو اپنی مدد سے نکال دے گا، اور اس بندے کا مددگار ہو جائے گا۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت کرتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اور اسے شفاعت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ گمان خاص حق ہی تو گمان بادشاہی حق ہے، اور گمان بادشاہی حق ہی تو گمان نور اسرار راز حق ہے۔
اللہ کے رازوں سے وہی واقف ہوتا ہے جو نور والا ہوتا ہے، اور نور والا وہی ہوتا ہے جو محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود پڑھتا ہے۔ شان درود ابراہیمی ہی تو حقیقت حق انعام اظہار گواہی ہے۔